السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو عاشقی کا میں آج ایپیسوڈ 5 ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ تو چلیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ عاشقی بائی اینجل ثانی، ایپیسوڈ 5۔ تو ناول اسٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ کیا 1 بج گیا؟ میرا اپنا ٹیڈی شونو کو گود سے اٹھا کر ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے حیرانگی سے بولی۔ ہاں جی، اٹھو اور چلو کھانا کھانا چلتے ہیں۔ میں نے صبح سے صرف سنیکس کھائے ہیں اور اب مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ پیٹ پر ہاتھ رکھتے عائشہ اوے بیچارگی سے بولی۔ ہاں یار چلو، مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ میرا بھی منہ بنا کر بولی۔ شکر ہے تمہیں بھی خیال آ ہی گیا، تم بھی انسان ہو اور تمہیں بھی بھوک لگتی ہے، عائشہ طنز کرتے ہوئے بولی اور میرا کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے کھڑا کرنے لگی۔ اچھا تو مطلب اس جادوگرنی کے پاس دوسروں کے خوابوں اور خیالوں میں آ کر تنگ کرنے کا ٹائم ہے، لیکن کھانے کا وقت نہیں۔ واؤ! کنگ لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھورتے ہوئے بولا۔ میرا عائشہ کو گھورتی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ سے اتری اور پھر اپنے کپڑے سیٹ کرتی ہوئی عائشہ کے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئی۔ پورا کمرہ خالی ہو چکا تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اس وقت وہ صرف اس کا خالی کمرہ ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک ٹھنڈی آہ خارج کرتے ہوئے کنگ نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ رات کو 2 بجے دبئی پہنچا تھا۔ فریش ہو کر وہ اب ارتضیٰ اور آئلہ کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ 9 بجے اٹھا تھا اور تب سے بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا، اور کیوں سن رہا تھا یہ اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ آلیان کو کہہ کر اس نے یہ ٹیڈی بیئر منگوایا تھا اور اس کی آنکھوں میں کیمرے لگوائے تھے۔ پتہ نہیں کیوں پر وہ میرا پر نظر رکھنا چاہتا تھا اور اس کی آوازیں سن سن کر پریشان تھا۔ میرا اب اس کے خوابوں میں آنے لگی تھی۔ وہ بالکل ایک جادوگر کی طرح اس کے خیالوں میں آتی تھی اور پھر اچانک غائب ہو جاتی تھی۔ کنگ میرا سے کی گئی وہ ملاقات نہیں بھلا پا رہا تھا اور میرا کو اتنا پرسکون دیکھ کر اسے اور بھی زیادہ میرا پر غصہ آیا تھا کہ وہ اتنے سکون میں کیوں تھی۔ اسے دیکھ کر تو بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کنگ کا خیال بھی کہیں اس کے ذہن میں ہو۔ پتہ نہیں کیوں پر اب کنگ کو میرا سے جلن ہو رہی تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی لڑکی اس کا جینا حرام کر گئی تھی۔ بس ایک ملاقات کے بعد وہ اس کے حواسوں پر اس قدر سوار ہو گئی تھی کہ وہ اس کے ہاسٹل جا پہنچا تھا اسے ڈرانے۔ ایک 19-20 سال کی لڑکی کو ڈرانے کے لیے وہ خود گیا تھا۔ یہ کام تو وہ کسی اور سے بھی کروا سکتا تھا، لیکن اسے میرا پر نہ جانے کیوں اتنا غصہ تھا کہ وہ اسے جان سے مارنے سے بھی گریز نہ کرتا۔ اگر وہ بے ہوش نہ ہوتی۔ لگاتار 3 گھنٹے بیٹھا وہ میرا کی بیتوکی باتیں سنتا رہا۔ اس کی باتوں میں کچھ خاص نہ تھا، لیکن نہ جانے کیوں کنگ کا دل کیا کہ وہ اس کو سنتا رہے۔ تقریباً 15 منٹ بعد باتھ لے کر ڈریسنگ روم سے باہر نکلا۔ اس وقت وہ بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں ملبوس تھا۔ ٹاول سے اپنے گھنے بال رگڑتا وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ٹاول بیڈ پر اچھال کر کنگ نے اپنے بالوں میں کنگھا کرنا شروع کیا۔ 3 منٹ کے اندر وہ بالکل تیار تھا۔ وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ خود پر پرفیوم چھڑکتا ایک ہاتھ میں اپنا کوٹ اٹھاتا اور دوسرے ہاتھ میں کیز اور وائلٹ اٹھاتا کنگ روم سے باہر جا چکا تھا۔ پورے کمرے میں صرف اس کے کلون کی خوشبو تھی۔ ہائے ارتضیٰ، میرے بھائی، میرے دل، میرے جگر، میرے گردے، کہاں ہے تو؟ کب آئے گا یار؟ کچن میں کھڑا آلیان موبائل کے پار بیٹھے ارتضیٰ اور آئلہ کو دیکھ کر دکھی لہجہ اپناتے ہوئے ڈرامائی انداز میں بولا۔ بس میرے بھائی، کنگ آ چکا اور پرسوں ہم وہاں ہوں گے تیرے پاس انشاءاللہ۔ ارتضیٰ اس کے ڈرامائی انداز پر مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں اس وقت دبئی میں ہی موجود تھے اور کنگ کے فارم ہاؤس میں بنے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ کیسے ہو آلیان؟ آئلہ نے مسکرا کر پوچھا۔ ہائے نہ پوچھو یار، بہت ہی خوبصورت ہوں، اتنا پیارا ہوں کہ کیلیفورنیا کی لڑکیاں کنگ کے بعد ڈائریکٹ مجھ پر مرتی ہیں۔ آلیان نے فرضی کالر جھاڑے اور اس کے اس جواب پر ارتضیٰ بے اختیار ہنسا تھا اور آئلہ تو اس کی مسکراہٹ میں کھو گئی تھی۔ کتنا پیارا لگتا تھا وہ اس طرح ہنستے ہوئے، اور کتنے وقت کے بعد وہ ایسا ہنسا تھا۔ میں نے کہا کہ لڑکیاں کنگ کے بعد مجھ پر مرتی ہیں، لیکن ایک واحد یہ عورت ہے جسے مجھ جیسے شونے منڈے پر مرنے کے بجائے تجھ جیسے لنگور پر مرتی ہے۔ آلیان آئلہ کو ارتضیٰ میں کھوئے دیکھ کر اونچی آواز میں بولا۔
اس کے یوں کہنے پر ارتضیٰ نے آئلہ کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور پھر ہڑبڑا کر فوراً اپنا رخ الیان کی طرف کر گئی تھی۔ فضول بکواس نہیں کیا کرو الیان، ارتضیٰ الیان کو دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ آئلہ شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ یار ویسے کنگ ابھی تک پہنچا کیوں نہیں تم لوگوں کے پاس؟ الیان کی نظر جب آئلہ کی طرف گئی تو اس نے فوراً بات بدلی۔ وہ بس آنے والا ہے، اس کا میسج آیا تھا، ارتضیٰ نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک، ہائے اللہ میرا بریڈ جل گیا۔ الیان جو کچھ کہنے لگا تھا، جب ٹوسٹر میں جلے بریڈ کو دیکھا تو آنکھیں پھاڑ کر جلدی سے بولا، کیا ہوا؟ ارتضیٰ اور آئلہ نے اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہا، ہائے یار میرا بریڈ جل گیا۔ کنگ کے ساتھ ساتھ اس کا یہ پورا گھر اور اس میں رہنے والی چڑیلیں سب ہی میرے دشمن ہیں، نہ کھانے دیتے ہیں، نہ سونے دیتے ہیں، نہ چین لینے دیتے ہیں۔ ہائے یار میرا بریڈ، اف میں کب کا بھوکا ہوں، اب کیا کروں؟ الیان نے انتہائی دکھی لہجے میں کہا، اور سارا غصہ کنگ پر نکالا۔ کیا صبح سے کچھ نہیں کھایا تم نے؟ آئلہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ ارتضیٰ بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ تو نہیں کھایا، اب مجھ معصوم کو کیا پتہ یہ کچھ کیا ڈش ہوتی ہے؟ الیان کچھ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ ہاں لیکن تقریباً 11 بجے بس ایک ذرا سا کھانا کھایا تھا۔ الیان نے تفصیل بتائی۔ اچھا کیا کھایا تھا ذرا سا؟ ارتضیٰ نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کا ذرا سا کھانا بس صرف 4 بوائل انڈے، 2 گلاس جوس، 6 بریڈ وتھ جیم، 2 فرنچ ٹوسٹ، 1 ایپل، 1 گلاس دودھ اور بس کچھ ہلکا پھلکا سا۔ الیان نے جھٹ سے اپنی کھائی جانے والی چیزوں کا نام ایسے بتایا جیسے ابھی اس نے کچھ کھایا ہی نہ ہو۔ ابھی یہ ہلکا پھلکا ہے؟ آئلہ آنکھیں پھاڑ کر بولی۔ ہاں نا یار ارتضیٰ، بس اب تو جلدی سے آ جا، تو یہاں تھا تو تیرے ہاتھ کے مزے کے کھانے ملتے تھے کھانے کو، لیکن جب سے تو گیا ہے اپنے ہاتھ کے بے سورے کھانے بناتا ہوں، قسم سے کھانے کو بھی دل نہیں کرتا۔ الیان نے منہ بگاڑا، اور وہ کنگ سدا کا میرا دشمن تم لوگوں کو بھی بھیج دیا، خود بھی مزے سے جا کے دبئی بیٹھ گیا، اور مجھ جیسے غریب اور معصوم انسان کو یہاں اکیلا چھوڑ گیا ہے۔ بھلا میں اکیلا کیا یہاں کی چڑیلوں سے گپیں لڑاؤں کیا؟ الیان آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ ارے میرے بھائی بس 2 دن پھر ہم آ جائیں گے اور میں تجھے کھلاؤں گا اپنے ہاتھ کے کھانے، ٹھیک ہے؟ ارتضیٰ نے ایسے کہا جیسے اس کے سامنے کوئی 27 سالہ خوبرو مرد نہیں بلکہ ایک 7 سالہ بچہ ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن تم کنگ کے لیے نہیں بناؤ گے، صرف مجھے بنا کے دو گے، ٹھیک؟ ہمیشہ کی طرح وہ کنگ کو بیچ میں ہی لے آیا تھا، اور منہ بنا کر بولا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ اسے کنگ ناپسند تھا، کہ وہ اس سے نفرت کرتا تھا۔ کنگ میں تو اس کی جان تھی، وہ اسے بہت عزیز تھا، اب تو بس وہ کنگ سے ناراض تھا اس لیے ایسا کہہ رہا تھا، ورنہ کنگ کے بغیر وہ کچھ کھائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے یار، ارتضیٰ نے اس کی ہاں میں لا کر اسے آس دی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کنگ کے بغیر کچھ کھائے۔ گڈ، الیان نے شوخیہ انداز میں کہا۔ اچھا ویسے کوئی خبر ملی شیخ کے بارے میں؟ الیان نے پوچھا۔ اس کے بارے میں تو کچھ بھی پتہ نہیں چلا یار، پتہ نہیں چوہوں کی طرح کہاں چھپ کر بیٹھا ہے، اور اوپر سے ہم نے اسے کبھی دیکھا بھی تو نہیں نا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ وہ کمینہ انسان دکھتا کیسا ہے جو ہم کسی طرح اس تک پہنچ سکیں۔ ارتضیٰ نے ماتھا مسلتے ہوئے غم و غصے کے لہجے میں کہا۔ اسے تو صرف کہ نہیں دیکھا ہوا ہے، لیکن وہ بھی بس اپنے بچپن میں، اب پتہ نہیں وہ کیسا ہو گیا ہوگا اتنے سالوں بعد، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بوڑھا ہو کر مر ہی نہ گیا ہو اور جہنم میں جل رہا ہو۔ الیان نے تعصب سے کہا تھا۔ یہ تو نہیں جانتے کہ وہ کیسا ہے، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اتنے سالوں سے بغیر ہار مانے اسے ڈھونڈ رہا ہے، تو ایک دن اللہ ضرور اسے سامنے لائے گا۔ آئلہ نے باری باری دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک، اور اس دن ہمارے کنگ کا مجرم اپنے انجام کو پہنچے گا انشاءاللہ۔ الیان نے عزم سے کہا تھا۔ انشاءاللہ، ارتضیٰ اور آئلہ نے بھی ایک ساتھ کہا کہ تبھی ارتضیٰ کو باہر سے گاڑی کی ہارن کی آواز آئی، مطلب کنگ آ گیا تھا۔ اچھا الیان، کنگ آ گیا ہے، بعد میں بات کرتے ہیں، اوکے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔ کنگ کو سلام دینا میرا، اور میری طرف سے ایک کس بھی کر لینا، اور یہ بھی کہنا کہ میں اپنے غصیلے جن کو بہت مس کر رہا ہوں، اوکے؟ الیان نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ ارتضیٰ اور آئلہ بھی ہنسنے لگ گئے۔ بائے، الیان نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ السلام علیکم۔ کنگ کے آتے ہی ارتضیٰ اور آئلہ نے ایک ساتھ اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو تم دونوں؟ کنگ ارتضیٰ کو گلے لگاتا ہوا بولا۔ الحمدللہ، تم سناؤ تم کیسے ہو؟
ارتضیٰ نے مسکرا کر کہا، میں بھی ٹھیک، تم کیسی ہو آئلہ؟ کنگ نے آئلہ کو دیکھ کر پوچھا جو خاموش سی کھڑی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، آئلہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہم کنگ نے ہنکار بھرا اور ارتضیٰ کی طرف دیکھا، جبکہ ارتضیٰ نے نظریں جھکا لی تھیں کیونکہ وہ کچھ بھی پتہ نہیں کر پایا تھا۔ اٹس اوکے ارتضیٰ، یور گائز ہیو ڈن اے گڈ جاب۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم لوگ میرے ساتھ ہو۔ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان ہر بار ہی کامیاب ہو، کچھ دفعہ ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ان ناکامیوں کو روک بنا لوگے تو وہ ہمیں اور ہماری ہمت کو ہرا دیتی ہیں اور کمزور کر دیتی ہیں، لیکن اگر انہیں ایک چیلنج کے طور پر لو تو یہ ہمیں بہت مضبوط کر دیتی ہیں، اور ہم سب کو کمزور نہیں، طاقتور اور مضبوط بننا ہے۔ بی بریو بوتھ آف یو گائز۔ اوکے، کنگ نے ارتضیٰ کے کندھوں کو دباتے ہوئے کہا۔ اوکے، ارتضیٰ اور آئلہ ایک ساتھ بولے۔ اینڈ ون مور تھنگ، آئی ہیو اے گڈ نیوز۔ کنگ کہتے ہوئے آگے بڑھا اور اپنے کوٹ کے بٹن کھول کر صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ کیسی گڈ نیوز؟ ارتضیٰ اور آئلہ بھی اس کے پیچھے آئے۔ مجھے شیخ مل چکا ہے، میں جان چکا ہوں کہ وہ کون ہے، کنگ نے دونوں کو چہروں کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ ہکا بکا آنکھیں پھاڑے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ آر یو سیریس؟ ارتضیٰ نے بے یقینی سے لفظوں کو کاٹتے ہوئے پوچھا، جبکہ آئلہ کی تو زبان کو مانو تالا لگ گیا تھا۔ یس آئی ایم۔ کنگ نے ارتضیٰ کو دیکھا تو کہاں ہے وہ؟ آئلہ صدمے سے باہر آتے ہوئے بولی۔ آئی ڈونٹ نو، مجھے ایک ایسا انسان ملا ہے جس کا شیخ سے بہت گہرا رشتہ ہے، لیکن وہ خود بھی نہیں جانتا کہ شیخ ہے کہاں، لیکن اگر شیخ کا پتہ چل سکتا ہے تو یہ بھی ضرور پتہ چل جائے گا کہ وہ گھٹیا انسان کہاں چھپ کر بیٹھا ہے۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی جا کر چھپ جائے، اپنی آخری سانس تک اسے ڈھونڈوں گا اور اسے ایسی موت دوں گا کہ قیامت تک یاد رکھے گا۔ کنگ کے لہجے میں ایک دم نفرت ابھری تھی اور اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی۔ وہ بہت جلد ہمیں مل جائے گا اور اپنے انجام کو بھی پہنچے گا، ارتضیٰ نے عزم سے کہا۔ نفرت تو اس کے لہجے میں بھی جھلک رہی تھی۔ ویسے وہ انسان ہے کون کہ جس نے تمہیں شیخ کا پتہ چلا؟ آئلہ نے تجسس کے مارے اپنے دماغ میں ابھرنے والے سوال کو کنگ کے سامنے رکھا۔ کنگ نے ایک نظر آئلہ کو دیکھا اور پھر سامنے کھڑی سیاہ دیوار کو پرسوچ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ جو بھی ہے صحیح وقت آنے پر بتاؤں گا۔ ارتضیٰ اور آئلہ نے سر ہلایا تھا۔ اب انہیں بس اس وقت کا انتظار تھا جب شیخ انہیں ملتا اور اپنے انجام کو پہنچتا۔ کنگ دیوار کو گھور رہا تھا جب اس کے ذہن میں کسی کا خیال آیا تھا۔ کیا کر رہی ہوگی وہ؟ اس کے دل سے آواز آئی تھی۔ جو بھی کرے مجھے کیا، ایک تو اس لڑکی نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں بار بار اس کا خیال آتا ہے۔ تو میں چھوڑوں گا نہیں جادوگرنی، تم کنگ کو کمزور کرنا چاہتی ہو نا، لیکن یاد رکھو کنگ کمزور نہیں ہے، میں کنگ آف کیلیفورنیا ہوں، دنیا مجھے کنگ کہتی ہے، سب پر حکومت کرنے والا، میں امریکہ کو اپنے قدموں تلے لے کر گھومتا ہوں، مجھ سے الجھنے والے ہر انسان کو اپنے پیروں تلے مسل دیتا ہوں، تو تم کیا چیز ہو میرے آگے؟ ایک 19-20 سال کی بچی؟ تم پچھتاؤ گی لٹل گرل، تم بہت پچھتاؤ گی۔ آئی ول نیور اسپیئر یو۔ کنگ نے نفرت سے سوچا تھا، اور میرا کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ جس شخص کی پناہ سے وہ اللہ سے ہر دعا میں دعا کرتی ہے، اللہ اسی شخص کے دل و دماغ سے میرا کا خیال ختم نہیں کر رہا تھا۔ اللہ اسی شخص کی آنکھوں میں بار بار میرا کا عکس لاتا تھا، اور وہی شخص میرا سے نفرت کرنے لگا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو انسان چاہتا ہے، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کی پاک ذات چاہتی ہے، اور اب اللہ کی ذات نے ان کے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا تھا۔ بے شک اللہ ہی بہترین فیصلے کرنے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا تھا۔ 2 ہفتوں میں اور ہفتوں مہینوں میں گزر گئے تھے۔ میرا کو کیلیفورنیا آئے 4 ماہ ہو چکے تھے۔ اس بیچ وہ دل لگا کر اپنی پڑھائی کر رہی تھی۔ اپنے بابا اور آپی سے بھی وہ اکثر بات کر لیا کرتی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، ان تمام دنوں میں اسے کوئی مشکل یا پریشانی نہیں آئی تھی، اور وہ کالے کپڑوں میں ڈھکے چہرے والا شخص جس کا نام اسے نام تک معلوم نہیں تھا، وہ دوبارہ کبھی اس تک نہیں آیا تھا۔ وہ عائشہ کے ساتھ بہت خوش تھی۔ وہ دونوں روز یونیورسٹی جاتی تھی اور پھر واپسی پر میرا اپنے پورے دن کی روادار اپنے ٹیڈی شونو جو کہ ابھی تک اس کے پاس تھا اور اس کا اچھا والا دوست بن چکا تھا کو سناتی۔ اور ابھی بھی وہ اسے کوئی بات بتا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے شونو، اس دن میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ یونی میں جیک نام کے ایک لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور بدتمیزی بھی کی تھی۔
اب نہ 2-3 دن ہو گئے ہیں وہ یونی نہیں آ رہا، اور پتہ ہے یونی کے اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اس کے پیرنٹس بھی اس کے لیے بہت پریشان ہیں اور اسے ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن بیچارہ پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ اللہ اس کا بھلا کرے۔ میرا اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو بڑا کر کے رازدارانہ انداز میں بتاتے ہوئے اینڈ میں دکھی لہجے میں بولی، معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تو بیوقوف بھی ہے، برے لوگوں کے لیے بھی ہمدردی جتا رہی ہے یہ جادوگرنی تو۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے کنگ چڑھ کر بولا، لیکن یہ بیوقوف یہ نہیں جانتی کہ اگر برے لوگوں سے ہمدردی جتائی جائے تو وہ ہمیں ہی نقصان پہنچاتے ہیں، اسی لیے برے اور گھٹیا لوگوں کا انجام موت ہے، اور اس وقت جس کا تم ذکر کر رہی ہو وہ بھی موت کے گلے لگ چکا ہے جادوگرنی۔ کنگ نے دل میں ہر سرد لہجے میں کہا۔ کنگ والا کے خوبصورت سے صحن میں لیپ ٹاپ کو گود میں رکھے، کانوں میں ایئر فونز لگائے، بلیک ٹراؤزر اور وائٹ ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے گورے کسرتی بازو بآسانی نظر آ رہے تھے، بال ہمیشہ کی طرح جیل کی مدد سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ وہ بلا کے حسن کا شاہکار تھا، اللہ نے اسے بڑی فرصت سے بنایا تھا۔ وہ اب بھی میرا کو روز ایسے ہی دیکھتا اور اس کی بے تکی باتیں سنتا تھا۔ یہ کنگ کا معمول بن چکا تھا کہ وہ اپنا ہر کام جلد از جلد نپٹا کر لیپ ٹاپ اوپن کر کے بیٹھ جاتا اور ٹیڈی کی آنکھوں میں لگے کیمرے سے میرا جو کام کرتی، مطلب کبھی پڑھائی کر رہی ہوتی، کبھی بچوں کی طرح منہ بھر بھر کے چاکلیٹس یا دوسری اشیاء کھا رہی ہوتی، تو کبھی وہ نماز پڑھتی ہوئی نظر آتی، اور اس کے علاوہ جو وہ بے تکی اور بچوں جیسی باتیں کرتی انہیں سنتا تھا۔ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، پر نہ جانے کیوں اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اسے دیکھے، اور وہ ہر رات کو اسے دیکھ کر ہی سوتا تھا۔ وہ بلا کے حسن کا شاہکار تھا، اللہ نے اسے بڑی فرصت سے بنایا تھا۔ وہ اب بھی میرا کو روز ایسے ہی دیکھتا اور اس کی بے تکی باتیں سنتا تھا۔ یہ کنگ کا معمول بن چکا تھا، وہ اپنا ہر کام جلد از جلد نپٹا کر لیپ ٹاپ اوپن کر کے بیٹھ جاتا اور ٹیڈی کی آنکھوں میں لگے کیمرے سے میرا جو کام کرتی، مطلب کبھی پڑھائی کر رہی ہوتی، کبھی بچوں کی طرح منہ بھر بھر کر چاکلیٹیں یا دوسری اشیاء کھا رہی ہوتی، تو کبھی وہ نماز پڑھتی ہوئی نظر آتی، اور اس کے علاوہ جو وہ بے تکی اور بچوں جیسی باتیں کرتی انہیں سنتا تھا۔ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، پر نہ جانے کیوں اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اسے دیکھے، اور وہ ہر رات کو ایسے دیکھ کر ہی سوتا تھا۔ اور اگر کبھی کبھی رات کو اچانک اس کی آنکھ کھلتی تو پھر بھی وہ لیپ ٹاپ اوپن کر کے دیکھتا اور سوچتا کہ اس کی جادوگرنی کیا کر رہی ہے، اور ایسا کرتے ہوئے اس کے دل و دماغ سے ہمیشہ یہی آواز آتی کہ پاگل انسان، آدھی رات کو جاگ کر کون سا وہ ڈانس کر رہی ہوگی، سب کی طرح سو ہی رہی ہوگی، اب تمہاری طرح تھوڑی ہے جو فضول میں جاگتی رہے۔ لیکن وہ ہمیشہ دماغ کو جھٹک دیتا اور اسے دیکھتا جہاں کبھی وہ معصوم سے بچوں کی طرح ٹیڈی کی طرف کروٹ لیے سو رہی ہوتی، جس سے اس کا چہرہ سا روشن، پتہ نہیں کیا لکھا، روشن چہرہ صاف نظر آتا، تو کبھی وہ صرف اس کی پشت ہی دیکھ پاتا تھا، جہاں اس کے بال بکھرے ہوئے نظر تو آتے لیکن نہ ہونے کے برابر۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر کئی دفعہ اس نے میرا کو رات کے آخری پہر نماز پڑھتے بھی دیکھا تھا، مطلب وہ تہجد بھی پڑھتی تھی۔ میرا کو ایسے عبادت کرتا دیکھ کنگ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہوتی تھی۔ اسے ایسے نماز پڑھتے دیکھ کنگ کے دماغ میں اپنے بچپن کا سایہ لہراتا تھا۔ کیا تھا وہ اور کیا ہو گیا تھا؟ اپنے خیال کو جھٹکتا وہ پھر میرا کی طرف متوجہ ہوا تھا، جہاں وہ اپنی چھوٹی آنکھوں کو اور چھوٹا کیے اپنے حساب سے تو ٹیڈی کی آنکھوں کو گھور رہی تھی، لیکن لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھ کر اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کنگ کو گھور رہی ہے۔ تمہیں پتہ ہے شونو، کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے تم مجھے گھورتے اور دیکھتے ہو، میرا نے ایسی شکی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ دوسری طرف بیٹھے کنگ کے ہونٹ پہلی دفعہ ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے اور پھر فوراً سکڑ گئے تھے۔ ہائے، وہ تو مسکراتا بھی کنجوسوں کی طرح تھا، لیکن اس کی یہ ہلکی سی مسکراہٹ کسی کی نظروں میں آ گئی تھی۔ ہائے او ربا، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آلیان نے اتنی زور سے بولا کہ کنگ کو ایئر فونز کے ہوتے ہوئے بھی اس کی آواز بہت زور سے آئی تھی۔ آلیان کو اپنی طرف آتا دیکھ کنگ نے لیپ ٹاپ بند کیا اور کانوں سے ایئر فونز نکالے تھے، اور ساتھ میں اپنے تاثرات بھی نارمل رکھے تھے، ہمیشہ کی طرح سنجیدہ۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اور اس طرح چیخ کیوں رہے ہو؟ کنگ نے غصے میں کہا، کیونکہ وہ کباب میں ہڈی بنا تھا۔ قسم سے کنگ، تم یقین نہیں کرو گے میں نے ابھی کیا دیکھا، آلیان نے صدمے کی حالت میں کہا۔ کیا دیکھا؟ کنگ نے آئی برو جھکائی۔ تم یقین نہیں کرو گے، لیکن قسم سے مجھے ایسا لگا جیسے تم نے ابھی اسمائل کی تھی۔ آلیان کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا جو اس نے دیکھا وہ سچ تھا یا وہم۔
کیا فضول بکواس ہے یہ؟ کنگ نے اسے گھورا تھا۔ یار بکواس نہیں، مجھے ایسا لگا سچ میں۔ آلیان اب بھی شاکڈ تھا۔ شٹ اپ آلیان، کنگ نے چڑھ کر کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ویسے ایک بات کہوں کہ آلیان اپنی پیشانی پر بل ڈال کر بولا۔ کنگ بلیک پینٹ اور وائٹ ٹی شرٹ میں بلو جیکٹ پہنے ایسا کرتے ہوئے وہ بہت ہی پیارا لگا تھا۔ بکو، کنگ نے دانت پیسے۔ مجھے نا تم پر شک ہے، کچھ ٹائم سے تم بڑی مشکوک حرکتیں کر رہے ہو۔ مجھے ایسا لگتا ہے۔ آلیان ابھی بھی اس کے سر پر کھڑا اپنے چہرے پر آئی ہلکی ہلکی بٹر کو کھجاتے ہوئے بولا۔ کنگ کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب تم لیپ ٹاپ کو بہت ٹائم دینے لگے ہو نا، تو مجھے یہ مشکوک لگتا ہے۔ آلیان صوفے پر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ آلیان، اگر تمہیں میرے ٹارچر سیل کی سیر کرنی ہے نا تو ایسے ہی بول دو، میں ابھی تمہیں سیر کروا کے لے آتا ہوں۔ اس کے لیے ان فضول بکواس کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ کنگ آلیان کو گھورتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ ارے نہیں میرے بھائی، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ تم غصہ کیوں کرتے ہو ہیں؟ آلیان مسکرانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا اور کھسک کر تھوڑا کنگ کے قریب ہوا، اور اس کے ایسا کرنے پر کنگ نے اسے گھورا۔ مطلب اسے ڈر کر کنگ سے دور ہونا چاہیے تھا اور وہ کنگ کے قریب آ رہا تھا۔ بھائی، کنگ کے کندھوں پر سر رکھتے ہوئے بالکل سیریس انداز میں بولا تھا۔ کنگ ویسے ہی بیٹھا رہا، نہ کوئی ریئیکٹ کیا اور نہ ہی اسے خود سے دور کیا تھا۔ کنگ نے ہنکار بھرا، جبکہ آلیان نے ایک ٹھنڈی آنکھ خارج کی۔ کیا ہوا آلیان؟ کنگ کو آلیان کا یوں اسے اچانک بھائی کہنا اور چپ رہنا کچھ عجیب لگا تھا۔ I love you. You are the best brother in the world and I am so lucky to have a loving and caring brother like you. And I love you so much بھائی، آلیان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی آ گئی تھی۔ اس کا سر ابھی بھی کنگ کے کندھوں پر تھا۔ کیا ہوا میری جان، بڑا پیار نہیں آ رہا بھائی پر؟ کنگ اس کے بال بکھیرتے ہوئے بولا۔ پیار تو روز ہی آتا ہے، لیکن روز روز کہہ نہیں سکتا۔ آلیان منہ بنا کر بولا۔ کیوں روز روز کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کنگ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے بھائی، اگر روز روز کہتے ہوئے مجھے عادت پڑ گئی تو؟ آلیان نے اس کے کندھوں سے سر ہٹاتے ہوئے الٹا سوال کیا۔ تو؟ کنگ بھی اسی سٹائل میں بولا۔ تو میں اپنی بیوی سے اظہار کیسے کروں گا؟ وہ کہے گی کہ بیوی سے اظہار کرتا نہیں اور روز روز اپنے بھائی نام کی محبوبہ کو اظہار محبت کر کے آتا ہے، اور اسے ناراضگی میں اگر وہ مجھے کمرے میں نہ آنے دے گی تو میں بیچارہ کہاں جاؤں گا؟ ہاں، آلیان شرارتی انداز میں بولا۔ کنگ نے بغور اس کو دیکھا جو کنگ کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں کچھ الگ تھا جو وہ دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ کنگ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال بگاڑے۔ I love you too میری جان، کنگ نے محبت سے کہتے ہوئے اسے اپنے گلے لگا لیا، جبکہ کنگ کے گلے لگنے پر آلیان کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا پر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ کیسے کہتا؟ وہ کیسے پریشان کرتا اپنے جان سے عزیز بھائی کو؟ گلاس وال کے پار کھڑا ارتضیٰ ان دونوں کو ایسے دیکھ کر مسکرایا تھا، پھر نفی میں سر ہلاتا ایک سرد ہوا خارج کرتا ان کی طرف بڑھا۔ شرم نہیں آتی بے وفاؤں، مجھے تو بھول ہی گئے ہو، مجھ غریب پر بھی نظر ثانی فرما لو، میں بھی ترس گیا ہوں تم بے وفاؤں کے پیار کے لیے۔ ارتضیٰ ان کی طرف آتا شکوہ کرتے ہوئے بولا، اور آلیان اور کنگ ایک دوسرے سے الگ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آ جاؤ تم بھی ہماری چمک چلو۔ آلیان کنگ کے ایک سائڈ پر بازو حمائل کرتے ہوئے ارتضیٰ کو چھیڑ کر بولا۔ لا حول ولا قوت، آلیان کے بچے، شرم نہیں آتی مجھے لڑکیوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے؟ الحمدللہ سے بالکل بھی نہیں، آلیان ایک ہاتھ سے اپنا کالر جھاڑتے ہوئے بولا، جبکہ کنگ ان کی نوک جھوک سنتا اپنے دوسرے بازو کو ارتضیٰ کے لیے پھیلایا، اور ارتضیٰ تو بس مسکراتا ہوا فوراً آ کر اس کے گلے لگا تھا۔ کچن میں کھانا بناتی آئلہ جو ان سے کھانے کا پوچھنے آئی تھی، ان کو ایسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی اور دل سے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ وہ سب ایسے ہی تھے، ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے، سب ایک دوسرے کی جان تھے، دل کے بہت قریب، جان عزیز بھائی اور دوست۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جانی تھی، لیکن ان کی ایک دوسرے کے لیے محبت کبھی ختم نہیں ہونی تھی۔ وہ بہت محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے۔ آئلہ مسکرا کر آسمان کو دیکھ رہی تھی، جب کنگ کے گلے لگنے ارتضیٰ کی نظر اس پر پڑی۔ وہ بہت پیاری تھی، اپنے لیے اس کے دل میں پائے جانے والے جذبات کو جانتا تھا، لیکن اس کے لیے کنگ اور اس کی خوشی سب سے ضروری تھی۔ جس راہ پر وہ چل پڑے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے ساتھ آگے جا کر کیا ہونا ہے، کیا قسمت نے ان کو ہمیشہ ایک ساتھ رکھنا تھا یا انہیں ایک دوسرے سے جدا کرنا تھا۔
یہ تو صرف زمینوں اور آسمانوں کا مالک اللہ ہی جانتا تھا۔ اچھا کنگ، وہ آج فرقان ڈیل کرنے آ رہا ہے تو کیا سوچا ہے پھر اس بارے میں؟ ارتضیٰ اس سے الگ ہوتے ہوئے بولا، جبکہ الیان ابھی بھی ویسے ہی کنگ سے چپک کر کھڑا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کنگ دے مطلب تم سے ملنا چاہتا ہے اور ڈیل بھی تمہارے ساتھ ہی کرے گا۔ ارتضیٰ نے فرقان نامی شخص کی شرط بتائی۔ تو ٹھیک ہے پھر الیان، تم تیار ہو نا پھر؟ کنگ الیان سے پوچھنے لگا۔ آف کورس آئی ایم ریڈی، الیان جوش کے ساتھ بولا۔ اوکے تو پھر چلو، پھر اس فرقان سے بھی مل لیتے ہیں، ہمیں شیخ تک یہی لے کر جائے گا۔ کنگ آسمان کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اچھا میں جا کر تھوڑی تیاری کر لوں، الیان کنگ سے الگ ہوتے ہوئے بولا۔ کنگ کے اسباب میں سر ہلانے پر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ارتضیٰ اور کنگ اس کی پشت کو پرسوچ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ پتہ چلا؟ الیان کی پشت کو دیکھتے ہوئے کنگ نے سوال کیا۔ ہاں، اور اس پاگل کے کام دیکھو، ہم سے چھپا رہا ہے۔ ارتضیٰ طنزیہ ہنسی ہنسا۔ بے وقوف ہے پورا کا پورا، کرنے دو اسے جو کرتا ہے، ہم وہ کریں گے جو ہمیں ٹھیک لگے گا، اوکے؟ ارتضیٰ نے کنگ کے کندھوں پر بازو رکھا اور بولا۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ تمہارے ٹارچر سیل میں جو لڑکا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ ارتضیٰ کو ٹارچر سیل میں موجود لڑکے کا خیال آیا۔ کرنا کیا ہے، پڑا رہنے دو، وہیں جب مر جائے گا تو اس کی لاش اس کے گھر والوں کو دے آنا۔ کنگ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے صفاقی سے بولا۔ ارتضیٰ نے محسوس کیا تھا کہ اس لڑکے کے ذکر پر کنگ کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ ایک معمولی سے لڑکے پر اسے اتنا غصہ کیوں تھا، اور اس کی وجہ نہیں جانتا تھا۔ آخر اس ایک معمولی سے لڑکے پر تمہیں اتنا غصہ کیوں ہے جو اسے 3 دن سے وہاں بند کیا ہوا ہے؟ 3 دن سے وہاں بند کیا ہوا ہے، اور تو اور تم نے اس کا ہاتھ تک کاٹ دیا ہے۔ ایسا بھی کیا کیا ہے اس نے جو تم اس پر اتنا ظلم کر رہے ہو؟ ارتضیٰ جذبز ہوا تھا۔ اس نے میری چیزوں کی طرف دیکھنے کی غلطی کی ہے۔ دیکھا تو دیکھا، پھر اس نے میری چیزوں کو ہاتھ لگایا اور کنگ خود کی طرف اور خود سے جڑی ہر چیز کی طرف اٹھنے والا ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔ وہ بے رحمی سے دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہوا تھا، اس کی نظریں سامنے پھولوں کی طرف تھی۔ ویسے ایسے کون سی چیز تھی تمہاری جو اسے نظر آ گئی؟ کیونکہ تم تو اپنی کوئی بھی چیز ایسے عیاں نہیں رکھتے کہ کوئی بھی آتا جاتا انسان اسے دیکھے یا چھوئے۔ تو وہ ایسی کون سی چیز تھی جس کی حفاظت دی گریٹ کنگ آف کیلیفورنیا نہیں کر پایا؟ وہ ایک معمولی سے اسٹوڈنٹ نے اسے دیکھا بھی اور چھوا بھی۔ ارتضیٰ کو اس کی بات بڑی عجیب لگی تھی۔ کنگ کے ماتھے پر لکیریں ابھری تھیں۔ وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، اب جا کر فرقان سے ملاقات کی تیاری کرو، کنگ نے سرد مہری سے کہا تھا۔ ارتضیٰ نے کنگ کی پشت کو دیکھا اور پھر ایک ٹھنڈی آگ خارج کرتے ہوئے گھر کے اندر بڑھ گیا۔ ارتضیٰ کی باتوں نے کنگ کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ صحیح کہہ رہا ہے ارتضیٰ، اگر اس پر تمہاری نظر ہے تو تم نے اسے سب کی نظروں کے سامنے کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ اور اسے تمہارے پاس ہونا چاہیے، تمہاری قید میں، جہاں تمہارے سوا اسے کوئی نہ دیکھ سکے۔ دماغ نے ایک بات کی تھی، لیکن وہ کوئی چیز نہیں، وہ تو ایک جیتی جاگتی انسان ہے۔ اسے کیسے قید کر کے رکھ سکتے ہو تم؟ اب کی بار آواز دل کی تھی۔ وہ جو بھی ہے، لیکن اب کنگ کی ہے، اور کنگ جو چیز کنگ کو پسند آ جائے، کنگ اسے چھین لیتا ہے، قید کر لیتا ہے۔ اور اب بھی تم یہی کرو گے؟ دماغ نے پھر آواز دی۔ لیکن وہ معصوم ہے، اسے تو کچھ پتہ بھی نہیں۔ دل نے دماغ کی مخالفت کی تھی، لیکن شٹ اپ، جسٹ کیپ کوائٹ۔ اس سے پہلے کہ دماغ سے کوئی آواز آتی، کنگ چلایا تھا اور تیز تیز سانس لینے لگا تھا، اور اس کا یوں چلانا گلاس وال کے پار کھڑے ارتضیٰ نے سنا تھا۔ کچھ تو ہے جو تم چھپا رہے ہو کنگ، ارتضیٰ نے سوچا تھا۔ یہ کیا تھا؟ وہ لڑکی مجھے میرے اندر سے لڑا رہی ہے، تمہاری وجہ سے میرا دل اور دماغ آپس میں الجھ رہے ہیں۔ تم پاگل کر رہی ہو تو جادوگرنی، تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں، ملنا پڑے گا تم سے، اور بہت جلد میں ملوں گا تم سے، جسٹ ویٹ۔ کنگ نے دانت پیسے تھے۔ میرا سے اسے اب اور نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ جو بھی کرتا اپنی مرضی سے کرتا، اور پھر اس کا سارا الزام میرا کو ہی دیتا، جبکہ میرا تو اس بات سے بالکل انجان تھی۔ ہے میرا، وہ جیزی تھی نا تمہاری کلاس فیلو، وہ سب کو پارٹی دے رہی ہے اپنی انگیجمنٹ کی خوشی میں، اور اس نے ہمیں بھی انوائٹ کیا ہے، بہت مزہ آئے گا، تم بھی چلو گی نا؟ عائشہ خوشی سے میرا کو بتاتے ہوئے بولی۔ نہیں، مجھے نہیں پسند ایسی پارٹیز وغیرہ، تم چلی جانا، میرا اپنی اسائنمنٹ بناتے ہوئے بولی۔ عائشہ کا منہ بن گیا۔ کیا یار، پلیز چلو نا، اتنا وقت ہو گیا ہے کہیں باہر نہیں گئے، پلیز مان جاؤ نا، پلیز میری پیاری دوست ہونا، پلیز، وہ التجائیہ بولی۔
میرا نے عائشہ کے چہرے کی طرف دیکھا جو آج سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پلیز 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 مائی ڈیئر بیسٹی، عائشہ آنکھیں پٹپٹا کر بولی۔ اب بھلا وہ اپنی دوست کا دل کیسے توڑتی؟ اچھا ٹھیک ہے، لیکن ہم جلدی واپس آ جائیں گے، ٹھیک؟ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ ایک ہاں میرا کو بہت بڑی مشکل میں ڈالنے والی ہے۔ اوکے ڈن، عائشہ نے ہاتھ کی انگلیاں فولڈ کر کے انگوٹھا دکھاتے ہوئے کہا۔ تو چلو پھر تیاری کریں، وہ کہتی ہوئی الماری کی طرف بڑھی تھی۔ دا بلیک اسٹار، ایک کلب کے باہر کھڑی عائشہ نے اس کلب کا نام دہرایا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میرا عجیب سی نظروں سے اس جگہ اور اس کے اندر جانے والے لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولی، جس میں کئی ساری لڑکیاں تھیں جنہوں نے عجیب و غریب نازیبیں کپڑے پہنے ہوئے تھے، جبکہ میرا خود وائٹ جینس پر وائٹ ہی گھٹنوں تک آتی شرٹ پہنے اور اسکن کلر کے حجاب میں تھی۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی اور عائشہ نے بلیک پینٹ اور بلیک ہی شرٹ پہنی ہوئی تھی جو اس کے گھٹنوں سے تھوڑی اوپر تھی اور گلے میں اسٹالر لپٹا ہوا تھا۔ آئی تھنک کلب ہے یہ، عائشہ نے جواب دیا۔ کیا کلب؟ اب ہم کلب جائیں گے؟ مجھے نہیں جانا، چلو واپس چلتے ہیں۔ میرا حیران ہوئی تھی۔ یار کچھ نہیں ہوتا، ابھی واپس آ جائیں گے، بس ایک بار جیزی کو تو بتا دیں گے نا ہم آئے ہیں، بس 5 منٹ۔ اوکے پلیز آ جاؤ۔ عائشہ میرا کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے اندر لے کے جانے لگی اور وہ بھی مجبور ہو کر اس کے ساتھ چل دی۔ کلب کے اندر کا منظر دیکھ کر تو میرا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، جہاں رنگ برنگی لائٹس جل رہی تھی۔ بہت سے لڑکے اور لڑکیاں باہوں میں باہیں ڈالے ڈانس میں مگن تھے۔ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں شراب کے گلاس تھے۔ وہ دونوں چلتی ہوئی ڈرنکس بار کے پاس جا رکی، جہاں 2-3 لڑکے اور لڑکیاں ہاتھ میں شراب کے گلاس لیے کھڑی باتیں کر رہی تھی اور ان سے تھوڑا دور ایک آدمی کھڑا تھا جس کی میرا اور عائشہ کی طرف پش تھی۔ ہاں تو مسٹر فرقان، آپ مجھ سے ڈیل کرنا چاہتے تھے، حتیٰ کہ میں نے کہا بھی تھا کہ میرے بندوں سے ڈیل کرنا یا مجھ سے ڈیل کرنا ایک ہی ہے۔ بٹ اٹس اوکے، چلیں بتائیں کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ بلیک ہوڈ پہنے اور بلیک ماسک لگائے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے پر بیٹھا کنگ اپنے سامنے ایک 45 سے 50 سال کے بیچ کی عمر کے فرقان سے مخاطب ہوا۔ وہ سب بلیک اسٹار کلب کے ایک کونے میں بیٹھے تھے، باقی سب لوگوں سے تھوڑا دور، جہاں کسی کا بھی ان کی طرف دھیان نہیں تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ میرے کہنے پر آئے مسٹر کنگ۔ وہ آپ کے کہنے پر نہیں، میں اپنی مرضی سے یہاں آیا ہوں۔ کنگ کسی کے کہنے پر نہیں، وہ اپنی مرضی سے چلتا ہے۔ اس سے پہلے کہ فرقان کچھ کہتا، کنگ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے لفظوں کی تصحیح کی تھی اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ارتضیٰ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، جبکہ علیان اس کے ساتھ نہیں تھا۔ فرقان صاحب اپنی بے عزتی پر جذ بذ ہوئے تھے۔ جی آخر کو کیلیفورنیا کے کنگ ہیں آپ؟ فرقان زبردستی مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ کنگ اور ارتضیٰ خاموش ہی رہے تھے۔ ویسے میں نے سوچا نہیں تھا کہ جس شخص کے میں نے اتنے چرچے سنے ہیں، جو کیلیفورنیا کو اپنی نوک پر رکھتا ہے، جس سے ہر گینگ ڈرتی ہے، وہ اتنا ینگ ہوگا۔ آپ نے تو اتنی چھوٹی عمر میں ہی اتنی مقبولیت حاصل کر لی ہے کہ جگہ جگہ شہر شہر آپ کے چرچے ہیں۔ وہ واقعی میں حیران ہوا تھا۔ وہ داد دیتی نظروں سے بولا، بعض دفعہ ہم جو سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، اور جو ہم نہیں سوچتے وہ ہو جاتا ہے۔ مسٹر فرقان، کام کی بات پر دھیان دیں، مجھے امپریس کرنے پر نہیں۔ میں ان میں سے نہیں جو ذرا سی داد وصول کر کے آپ کی باتوں میں آ جائے۔ مجھے کسی کی داد کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ ڈیل کی بات کریں، اگر مجھے آپ کی ڈیل پسند آئی تو میں سوچوں گا، نہیں تو آپ کسی اور کو ڈھونڈ لیجیے گا۔ اور یہ جو آپ مجھے اپنی چکنی چپٹی باتوں میں بہلا کر میری ٹیم میں آنا چاہتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں۔ اگر مجھے آپ کا کام پسند آیا تو میں خود ہی آپ کو اپنی ٹیم میں شامل کر لوں گا۔ مائنڈ اٹ؟ کنگ تھوڑا آگے کو ہو کر دو ٹوک لہجے میں بولا، جبکہ فرقان نے اپنی پیشانی مس لی تھی۔ علیان کمینے، زیادہ اس کی بکواس نہ کر، کنگ سن رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بعد میں تیری قبر کھود کر بیٹھا ہو۔ ارتضیٰ نے کنگ مطلب علیان کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ابے چپ کر، اتنی مشکل سے تو کنگ بننے کا موقع ملا ہے، ایسے کیسے ہاتھ سے جانے دوں؟ علیان نے بھی ارتضیٰ کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ مطلب وہ کنگ نہیں تھا، وہ علیان تھا جو کنگ بن کر وہاں بیٹھا تھا۔ تو کنگ کہاں تھا؟ یار آچو، یہ کتنی عجیب جگہ ہے، چلو چلتے ہیں یہاں سے۔ میرا کلب کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا یار میرا، ابھی تو آئے ہیں، بس تھوڑی دیر اور۔ عائشہ نے اکتا کر کہا، استغفر اللہ، چھی، کتنے گندے لوگ ہیں یہاں پر، پلیز چلو ورنہ میں خود چلی جاؤں گی۔ میرا کو کوفت ہونے لگی تھی اس ماحول سے، اس لیے غصے میں بولی، اچھا یار بس 1 منٹ رکو، میں جیزی کو بتا کر آتی ہوں، ٹھیک ہے؟
عائشہ نے دور کھڑی بلو اسکرٹ میں ملبوس ایک نان مسلم لڑکی جیزی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ٹھیک ہے، جلدی آنا۔ میرا جلدی سے بولی۔ عائشہ جیزی سے بات کرنے جا رہی تھی جب اس سے ایک لڑکی آ کر ٹکرائی اور اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے گلاس میں موجود ساری شراب عائشہ کے کپڑوں پر گر گئی۔ او شٹ! عائشہ اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے بولی جبکہ وہ لڑکی معذرت کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ عائشہ نے موڑ کر میرا کی طرف دیکھا جو زمین پر نظریں گاڑے کھڑی تھی۔ اس کا دھیان عائشہ کی طرف نہیں تھا اور پھر وہ کپڑے صاف کرنے کے لیے جلدی سے واش روم ڈھونڈنے دوسری سائڈ پر چلی گئی۔ میرا نے عائشہ کے لیے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ پریشان ہو گئی اور ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی جب دو لڑکے جن میں سے ایک کے ہاتھ میں شاید شراب کا ہی گلاس تھا میرا کے پاس آئے اور اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ میرا ان کو اپنے پاس دیکھ کر گھبرائی تھی۔ وہ عائشہ کو ڈھونڈنے لگی لیکن وہ پتہ نہیں کہاں تھی۔ ہے بیوٹیفل گرل، ہاؤ آر یو بیبی؟ ان میں سے ایک لڑکا خباثت سے بولا جبکہ دوسرا تھوڑا اور میرا کے قریب ہوا تھا۔ اسے اپنے قریب آتے دیکھ میرا ان کے بیچ میں سے نکلتے ہوئے بھاگنے لگی تھی کہ اچانک ہی ان دونوں میں سے ایک لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ہے بیبی، وائی آر یو اسکیئرڈ؟ وہ کمینگی سے کہتا ہوا میرا کے تھوڑے اور قریب ہوا۔ پلیز ڈونٹ ٹچ می، لیو مائی ہینڈ پلیز۔ میرا اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی۔ وہ رونے لگی تھی۔ بیبی ڈونٹ کرائی، ان میں سے ایک لڑکے نے کہتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا جبکہ میرا نے اپنی آنکھیں مینچ لی تھی۔ وہ زور کے تار رونے لگی تھی۔ وہ لڑکا میرا کے چہرے کو چھونے ہی والا تھا جب کسی نے ہوا میں ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس لڑکے نے غصے سے اپنا ہاتھ پکڑنے والے کی طرف دیکھا لیکن اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی ہوائیاں اڑی تھی جبکہ بامقابل شخص کے ہاتھ میں گن تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ ہر؟ وہ سرخ آنکھیں لیے غرایا جبکہ میرا نے یہ آواز سن کر جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی اور اپنے سامنے کھڑے کبیر شاہ کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ کبیر کو غصے میں دیکھ کر دوسرے لڑکے نے بھی جلدی سے میرا کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ وی آر سوری، پہلا لڑکا جلدی سے بولا تھا اور اپنے قدم پیچھے کی طرف لینے لگا تھا کیونکہ اسے کبیر شاہ کی آنکھوں سے ہی خوف آنے لگا۔ وہ فوراً وہاں سے بھاگے تھے۔ کبیر نے تھوڑے دور کھڑے گارڈ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے اور پھر سر کو جھٹکا دے کر ان لڑکوں کی طرف اشارہ کیا اور ان کے اشارے کا مطلب کیا تھا وہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ وہ فوراً ان کے پیچھے گئے تھے۔ کبیر اب میرا کی طرف مڑا تھا جو آنکھیں پھاڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ کبیر نے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ میرا تو پہلے ہی ڈرنک ہوئی تھی اور اسے غصے میں دیکھ اور بھی زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ خاموشی سے میرا تو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی اور اسے غصے میں دیکھ کر اور بھی زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی خوف سے کبیر کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ سنائی نہیں دیتا کیا؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ کبیر نے میرا کے ایک بازو کو سختی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور وہ بے جان جسم کی طرح اس کی طرف کھینچتی چلی گئی اور اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ میرا نے اپنا سانس روک لیا۔ ان دونوں کے چہروں کے بیچ صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ وہ کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اگر 2 سیکنڈ کے اندر اندر تمہارے منہ سے آواز نہ نکلی تو بیبی گرل، تو میں جو تمہارے ساتھ کروں گا وہ تمہارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا، اس لیے بہتر ہے مجھے جواب دو۔ وہ لال ہوتی آنکھوں سے میرا کو گھورتے ہوئے غورایا۔ اس کی دھمکی کام کر گئی تھی۔ میرا لڑکھڑاتی زبان سے لفظ ادا کرنے لگی۔ کیا وہ میں لگا رکھا ہے؟ سیدھی طرح جواب دو۔ وہ ماحول کا لحاظ کرتے ہوئے دھیمی آواز میں دھڑا تھا۔ اور بس میرا کا صبر یہیں تک تھا۔ جب کبیر کا غصہ برداشت نہیں ہوا تو وہ بچوں کی طرح رونے لگی اور میرا کو یوں روتے دیکھ کر کبیر کے دل میں ہلچل سی ہوئی تھی۔ اپنے ایک ہاتھ کو چہرے پر پھیرتے ہوئے اس نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا اور ایک گہری سانس خارج کی۔ کبیر نے میرا کی تھوڑی پکڑ کر میرا کا چہرہ اوپر کیا اور اس کے چہرے کے پاس اپنا چہرہ لے جا کر دھیمی آواز میں بولا۔ اپنے ہاسٹل جاؤ لٹل گرل، اس سے پہلے میں تمہاری ٹانگیں کاٹ کر پھینک دوں۔ چلی جاؤ یہاں سے بیبی، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کا لہجہ دھیما مگر سخت تھا۔ میرا کی آنکھیں پھٹی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرائے تھے۔ میرا کی آنکھوں میں ڈر وہ دیکھ چکا تھا۔ گو، میرا کا بازو چھوڑتے ہوئے وہ بولا اور میرا فوراً وہاں سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ بغیر عائشہ کا سوچے، بغیر اس کا انتظار کیے وہ کلب سے باہر نکل گئی تھی۔ اسے بس کبیر کی پہنچ سے دور جانا تھا۔ وہ بہت ڈر گئی تھی کبیر سے، اور اپنے ڈر میں اس نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ کبیر کیسے جانتا تھا کہ وہ ہاسٹل میں رہتی ہے، اور کبیر نے اسے باہر کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر واپس پہلے کی طرح ہی بار ڈائس کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔
عائشہ جب کپڑے صاف کر کے آئی تو اس نے میرا کو دیکھا جو اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ اس نے میرا کو ادھر ادھر ہر جگہ دیکھا پر وہ کہیں نہیں تھی۔ اف کی لڑکی کہاں گئی؟ عائشہ بڑبڑاتی ہوئی اس جگہ پر پہنچی جہاں وہ میرا کو چھوڑ کر گئی تھی۔ ایکسکیوز می مسٹر، میرا کو نہ پا کر وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑے کبیر شاہ سے بولی۔ A girl was standing here in a skin color hijab and white color dress. Have you seen her? یہاں ایک لڑکی کھڑی تھی اسکن کلر کے حجاب اور وائٹ کلر کی ڈریس میں، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ کبیر جان گیا تھا کہ وہ میرا کی بات کر رہا ہے۔ یس شی ویزڈ آؤٹ سائڈ اے وائل اگو۔ ہاں وہ تھوڑی دیر پہلے باہر کی طرف گئی تھی، کبیر نے اطمینان سے جواب دیا۔ واٹ؟ اف میری اللہ، میں کیا کروں، اس پاگل کو تو یہاں کے راستوں کا بھی نہیں پتہ۔ ہائے میں اب کیا کروں، کہاں ڈھونڈوں میرا تمہیں، کہاں چلی گئی تم؟ عائشہ شاکڈ ہوتے ہوئے چلائی اور پریشانی میں کہتی ہوئی باہر کی طرف گئی۔ کبیر اس کی ساری بات سن چکا تھا اور میرا کے راستے نہ جاننے والی بات بھی جان گیا تھا۔ اس نے جھٹ سے اپنا موبائل نکالا اور ایک میسج ٹائپ کرنے لگا۔ دور بیٹھے ارتضیٰ اور نقلی کنگ مطلب الیان فرقان سے ڈیلنگ میں مصروف تھے جب ارتضیٰ کے موبائل پر بیپ ہوئی۔ اس نے موبائل نکالا اور دیکھا جہاں اسے کنگ کا میسج ملا تھا۔ تم لوگ سب سنبھال لینا، مجھے ایک ضروری کام ہے، میں جا رہا ہوں۔ ارتضیٰ نے میسج پڑھ کر اوکے میں جواب دیا اور فرقان کی طرف متوجہ ہوا۔ کبیر موبائل جیب میں ڈالتا ہوا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ جاتے جاتے اس نے دور بیٹھے کچھ لوگوں کو دیکھا جو کہ ارتضیٰ اور الیان وغیرہ تھے۔ ارتضیٰ نے بھی ایک نظر کبیر کو دیکھا اور پھر اپنا منہ فرقان وغیرہ کی طرف کر لیا، جبکہ کبیر سر جھٹکتا کلب سے باہر نکلا تھا۔ کلب سے باہر نکل کر کبیر روڈ پر آ کھڑا ہوا اور اس سیدھی سڑک کے دونوں طرف کی طرف دیکھا۔ کس طرف جا سکتی ہے وہ سوچتا ہوا ادھر ادھر دیکھنے لگا جب اس کی نظر کلب کے دروازے پر کھڑے سیکیورٹی گارڈ پر پڑی۔ 3-4 منٹ پہلے ایک لڑکی باہر آئی تھی، اس نے اسکن کلر کا حجاب اور وائٹ ڈریس پہن رکھی، کیا تم نے دیکھا وہ کس طرف گئی ہے؟ کبیر اس گارڈ کو میرا کا حلیہ بتاتے ہوئے بولا۔ ہاں مجھے لگتا ہے شاید وہ رو رہی تھی اور اس طرف بھاگ کر گئی ہے۔ گارڈ نے سڑک کی دائیں طرف اشارہ کر کے کہا۔ اس کا ہاسٹل تو دوسری طرف تھا تو وہ اس طرف کیوں بھاگی بیوقوف لڑکی؟ کبیر نے دل میں سوچا۔ اسے غصہ آیا تھا۔ اوکے کبیر کہتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا تھا اور اپنی بلیک پیرل کار میں بیٹھا اسے راستے پر بھگا لے گیا جس طرف میرا گئی تھی۔ وہ روتی ہوئی بہت آگے نکل آئی تھی اور اب اس سنسان سڑک کو دیکھ رہی تھی جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے تو یہاں کے راستے بھی معلوم نہیں تھے۔ یا اللہ اب میں کہاں جاؤں؟ ہچکے میں روتے ہوئے میرا آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اسے خوف آنے لگا تھا، ایک تو رات کا وقت تھا، اوپر سے وہ اس سنسان سڑک پر اکیلی۔ آسمان پر کالے بادل چھا رہے تھے، شاید بارش ہونے والی تھی۔ وہ تیز تیز دوڑنے لگی اور آگے کی طرف چلنے لگی جب راستے میں اسے ایک شخص نظر آیا جس کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی، شاید وہ شراب تھی۔ وہ شکل سے ہی کوئی لوفر لگ رہا تھا۔ وہ آدمی میرا کو دیکھ کر میرا کی طرف بڑھا تھا، اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر میرا کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ وہ بھاگنے کے لیے مڑی لیکن وہ آدمی اس تک پہنچ چکا تھا اور میرا کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ لیو می پلیز، میرا چلائی تھی۔ پھر سے نہیں، اب اسے کون بچائے گا؟ یا اللہ، میرا روتے ہوئے چلانے لگی اور اس آدمی کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کروانے لگی، اور اسی ہڑبڑی میں اس آدمی کے دوسرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی شراب کی بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر سو کر کرچی کرچی ہو گئی۔ ٹوٹی ہوئی بوتل کو دیکھ کر اس آدمی کو بہت غصہ آیا تھا اور اس نے میرا کا ہاتھ چھوڑ کر ایک زوردار تھپڑ میرا کے منہ پر دے مارا۔ آہ! میرا کے منہ سے چیخ نکلی تھی اور وہ زور سے زمین پر گری تھی، لیکن وہ فوراً اٹھ کر واپس بھاگی اور اسے پکڑنے کی کوشش میں اس آدمی کے ہاتھ میں میرا کے حجاب کا ایک حصہ آیا تھا جسے اس نے اپنی طرف کھینچا تھا اور میرا کے سر سے حجاب اتر گیا تھا۔ یا اللہ، وہ چلائی تھی اور اپنا ایک پیر دوسرے پیر سے ٹکرانے پر اتنی زور سے زمین پر گری تھی کہ اس کا جوڑا تک کھل گیا تھا۔ میرا کے گھنے سلکی بال کسی آبشار کی طرح اس کی کمر اور زمین پر پھیلے تھے۔ وہ آدمی دوبارہ میرا کی طرف آیا تھا اور اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ میں دبوچ کر میرا کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ میرا چاہتے ہوئے بھی اپنے بال چھڑانے لگی تھی۔ میرا کو اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر مارتے دیکھ اس آدمی کو اور غصہ آیا تھا اور اس نے پھر سے اتنی زور سے ایک زناٹے دار تھپڑ میرا کی گال پر مارا کہ اس کے منہ سے خون نکل کر میرا کے ہونٹوں کے کنارے پر بہنے لگا۔ میرا درد سے چلائی تھی لیکن اس شخص نے اپنا بچاؤ ابھی بھی کر رہی تھی۔ اس آدمی نے میرا کو دھکا دے کر سڑک پر ہی گرایا تھا اور خود اس پر جھکا تھا۔ بھلا وہ ایک
نازک سی لڑکی کیسے ایک ہٹے کٹے آدمی کا مقابلہ کرتی؟ یا اللہ پلیز! وہ روتے ہوئے اپنا چہرہ دائیں بائیں کرتے ہوئے چلا رہی تھی۔ وہ آدمی خباثت سے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکنے ہی والا تھا کہ کسی نے اس کا کالر پکڑ کر اسے میرا کے اوپر سے کھڑا کیا تھا اور بغیر اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے اس پر مکوں اور گھونسوں کی باری کر دی تھی۔ میرا وہیں پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ کبیر شاہ نے اس آدمی کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ میرا کا سوچتے ہوئے کبیر نے اسے زمین سے پر دھکا دیا اور اس کے گھٹنے پر اتنی زور سے اپنا بھاری جوتے والا پاؤں مارا کہ وہ آدمی چیخ اٹھا تھا۔ مطلب اب وہ چل یا بھاگ نہیں سکتا تھا۔ ایسے کیسے کبیر اسے جانے دے سکتا تھا؟ اسے غصے سے گھورتے ہوئے کبیر واپس میرا کی طرف مڑا تھا اور اسے سڑک پر گمسم بیٹھا دیکھ جلدی سے اس کے پاس پہنچا تھا۔ کبیر پیروں کے بل پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھا تھا۔ آر یو اوکے بیبی؟ وہ بہت پیار سے پوچھنے لگا، لیکن میرا سن کہاں رہی تھی۔ وہ تو آنکھیں کھولے پتہ نہیں کہاں گم تھی۔ میرا کو گمسم دیکھ کبیر نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گال چھوا تھا۔ بیبی؟ وہ بھی اتنا ہی بولا تھا کہ میرا یا اللہ بابا پلیز نہیں کرو، پلیز کوئی ہے؟ وہ کبیر کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے ادھر ادھر ہاتھ مار کر چلانے لگی تھی۔ اسے ایسا کرتا دیکھ کبیر بے ساختہ میرا کا سر اپنے سینے سے لگا گیا اور میرا کا زوروں کی طار رونے لگی۔ جی تو فرینڈز، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔